ویلکم بیک ناظرین. تھوڑا اس پر بات کر لیتے ہیں. یہ صوبوں کی جو بات ہو رہی ہے, فیصل بھاٹا صاحب نے کہا جی صوبے بننے چاہیے, بیٹر گورننس. ہمیں یاد ہے اس سے پہلے ایم کیو ایم نے بھی کہا تھا کہ جی پتہ نہیں 19 صوبے بننے چاہیے جب 18th امینڈمنٹ پر کام ہو رہا تھا. اس سے پہلے بھی شاید کمال اصفر صاحب نے 80s میں ذکر کیا تھا کہ فار بیٹر گورننس بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان سے کہا تھا ایز اے پرائم منسٹر کہ کوئی رپورٹ لکھیں آن گڈ گورننس. سو ہی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ. اس کے بعد پھر کہیں لوکل گورنمنٹ پر بات ہوتی ہے, پھر نئے صوبے بننے پر بات ہوتی ہے. سرائے کی بیلٹ میں کہا جی ابھی صوبہ بننے جا رہے, ریزولوشن بھی پاس ہو گئی, یہ بھی ہو گیا. کراچی سے ابھی ایک دم سے جب صوبوں کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کسی صورت ہم یہ نہیں بننے دیں گے صوبے, کسی صورت کراچی کو ہم سندھ کو نہیں کرنے دیں گے ڈیوائڈ. تو بہرحال میرٹس کیا ہیں اس معاملے کے؟ اور ویسے تو ابھی آپ نے سن لیا تھا کہ کیا کہہ رہے تھے ان کے ایڈوائزر پرائم منسٹر کے رانا ثناء اللہ صاحب, انہوں نے کہا ایسی بات ہے اس میں کچھ ہے نہیں. چلیں جی کچھ ہے نہیں, پھر بھی دانیال تھوڑی اس پہ بات کرتے ہیں. ایشو از امپورٹنٹ. جی ایشو از ویری امپورٹنٹ, لیکن میری صرف یہ بات ہے کہ اس میں گورنمنٹ کو یا جو بھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے صوبے بنانے کے ساتھ, ضرور بنائیں, لیکن کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہونی ہے. وہ زبیر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, یہ کل بھی ہماری بات ہو رہی تھی اسی پہ. لیکن جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی پاکستان نے ایک ایکسپیرینس کیا ہے جس میں تمام ٹرائبل ایجنسیز کو آپ نے خیبر پختونخوا میں مرج کر دیا. وہ جو ساری آرگیومنٹ لسٹ تھی, وہ منطق تھی, لاجک فریم تھا, سارا کچھ خرچوں کے حوالے سے, پاپولیشن کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, انتظامیہ کے حوالے سے, سب کچھ, وہ ابھی گنگا ایک طرف بہہ رہی تھی تو آپ نے ان کو مرج کر دیا پروونس میں. حالانکہ پولیٹیکلی اس کی بھی کاسٹ دیا آپ نے. فاٹا والے بہت سارے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں مرج نہ کریں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب ہم صوبوں کی طرف جائیں. فاٹا کو جو مرج کیا ویری کوئکلی, اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ واز اٹ پازیٹیو؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, گاربیج ان گاربیج آؤٹ. آپ کو دیکھیں, یہ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ناظرین کو سمجھ آ سکے. ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں ان کے بڑھانے سے آپ کا نیسسرلی گورننس یا آپ کے آؤٹ کمز بہتر نہیں ہو جاتے. آپ دیکھیں پہلے کتنے ضلع تھے پاکستان میں, اب کتنے ضلع ہیں. پہلے کتنی تحصیلیں تھیں, اب کتنی, یعنی سینکڑوں کی تعداد سے یہ بڑھ گئے ہیں اور ڈویژنز بڑھ گئی ہیں. ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, پرویز الہی صاحب جب تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے انہوں نے گجرات کو ڈویژن بنا دیا, تو وہاں کیا شہد اور دودھ کی نہریں بہہ گئی ہیں؟ نہیں بہی نا, کیونکہ جو انٹرنل گورننس ہے, جو ہائرارکیکل ڈیولوشن ہے, آپ ہورزونٹل سیپریشن تو ایک بات ہے نا, جب تک آپ ہائرارکیکل نہیں کریں گے, یعنی یہ نہیں سمجھ سکتے آپ کہ صوبہ کبھی لوکل گورنمنٹ کا سبسٹیوٹ ہوگا. جو ہمارے ایک ایک صوبے جتنے, ایک ایک ڈسٹرکٹ جتنے ممالک ہیں ان کے بھی نیچے لوکل گورنمنٹس ہیں. تو یہ ایک فضول مطلب کوشش, اگر آپ سمجھتے کہ چلے لوکل گورنمنٹس تو ہضم نہیں ہوئی سیاسی برادری سے, تو چلے ہم پھر جو ہے نا یہ صوبے بنا دیتے ہیں. تو یہ تو بٹ دے آر ناٹ دا سبسٹیٹیوٹ. یہی تو بات ہے, وہ وہی رہے گا سب کچھ. اب آپ دیکھیں اسلام آباد کتنا چھوٹا ہے, یہاں پر نہیں لوکل گورنمنٹ برداشت کرتے, حالانکہ ادھر کوئی صوبائی حکومت نہیں ہے. تو یہ مطلب انتظامیہ اور یہ سیاسی جماعتیں, یہ جو سیاسی جماعتیں تو یہ کم ہے, فیملی فیفڈم زیادہ ہے, لیکن یہ برداشت نہیں کرتے نا. اتنے رشتہ دار نہیں ہیں ان کے جتنے ضلع ہیں, جتنے لوکل گورنمنٹس ہیں, وہاں ایک ایک لگا دے. ہوتے تو شاید یہ کر بھی دیتے. تو آپ کا خیال ہے کہ اس میں تک ہی کوئی نہیں ہے بیسکلی؟ آپ کہہ رہے ہیں گورننس بہتر کرنی ہے تو اس کا تو طریقہ لوکل گورنمنٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ہر 19 صوبے کہتے ہیں نا, تو آپ 19 نئے ہائی کورٹس بنائیں گے, 19 نئے آپ پارلیمنٹس بنائیں گے, اسمبلیز بنائیں گے, 19 نئے آپ, اس سے بجائے آپ لوکل گورنمنٹ کو بہتر وہ بھی موجود ہے, آپ کو چلا کے دکھایا, سب کچھ ہے, آئین میں یونینیمس ہے. 140A یونینیمس. رضا ربانی صاحب جب نے 18ویں ترمیم بنائی تو یونینیمسلی اس کو پاس کیا تھا کہ یہ ان کالو دبوں میں نہیں ہے جو ماضی کے ڈکٹیٹرز نے لگایا, بلکہ اس کو اور اسٹرینتھن کیا کہ الیکشن کمیشن کرے گی. تو فیلئر تو جوڈیشری کا ہے اور پولیٹیکل کلاس کا ہے. جوڈیشری نے تو ججمنٹس بھی دی تھی کہ آپ کریں لوکل گورنمنٹ دی, پیس بھی. سب سے پہلے تو ثاقب نثار نے ستیہ ناش کیا. وہ شاہ صاحب جو تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, آج کل وہ سینئر پوزیشن جج ہیں سپریم کورٹ میں, انہوں نے ایک ایسا اعلیٰ درجے کا اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا فیصلہ دیا تھا اور آئین کو بالکل صحیح انٹرپریٹ کیا تھا. انہوں نے یہاں لا کے اس کی دھجیاں اڑا دی ثاقب نثار صاحب سے. تب سے لے کے آج تک اس میں جیل روڈ کے اوپر ایک فیصلہ تھا کہ لوکل گورنمنٹ کے پوچھے بغیر ایک اوور پاس انڈر پاس بنانا شروع کر دیا تھا. تو اس میں انہوں نے وہ اپرچونٹی دیکھتے ہوئے انہوں نے سارا آئینی جو تقاضا تھا آرٹیکل 140 کے, کیسے وہ
مطلب اس کے اوپر افیکٹ ہوگا, کیسے آپ ڈیسیجن لے سکتے کیا نہیں لے سکتے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, وہ سارا طے کر دیا. اور اس کو صرف اگر آپ ہولڈ کرتے تو یہ چیز چل نکلنی تھی. ابھی ہم کہاں کے کہاں پہنچ جاتے, بٹ ہی رون دیٹ. اس کے بعد جب پیس میل ہوا, وہ جسٹس گلزار نے آخری دن میں ایک فیصلہ کر دیا کہ یہ جو ڈیلے ہوا, نہیں ڈیلے والا کیا تھا بندیال صاحب نے, وہ بھی ایک پیس میل تھا, اس میں 6-7 ایشوز تھے, صرف ایک کر کے باقی چھوڑ دیا. تو یہ لپ سروس ہے. آج جن یہ ہسپتالوں میں پہنچ جاتے ہیں, وہاں جھڑکتے ہیں, وہ اٹھا کے چیزیں پھینکتے ہیں, وہ مطلب ڈیم بنا, وہ بھائی جو آپ کا اصل کام ہے وہ تو کریں. میں زبیر صاحب کے پاس چلتی ہوں. جی زبیر صاحب, آپ اس پر بات کیجیے گا, بیکاز آئی واز لسننگ ٹو یو. میرا خیال ہے آپ کہہ رہے تھے کہ اگر پروونسز بنانے تو بنائیں, لیکن طریقے سے بنائیں. لیکن جو دانیال بات کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر گورننس, بیٹر گورننس از یور آبجیکٹو, تو وہ تو نہیں ہوتا بس پروونسز بنانے سے. دیکھیں ایک چیز تو بڑی امپورٹنٹ ہے جو سمجھنے کی ہے. آپ پنجاب کی حد تک اتنا فوکس رکھیں گے, دانیال جو زیادہ بات کرتے ہیں پنجاب کی حد تک کرتے ہیں. سندھ کو لے لیں نا, بیکاز دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. یہاں فائنینشیل ہب ہے پاکستان کا, اور فائنینشیل ہب جو ہے پاکستان کا, اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں گورننس کیسے ہوتی ہے. اب ایشو آپ دیکھیں ذرا, پولیٹیکل مائنڈ فیلڈ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایگزامپل لے لیں, وہ انٹیریئر سندھ سے سیٹیں لے کے آ کے وداؤٹ وننگ اے سنگل سیٹ ان کراچی starts to govern Sindh. جبکہ بالکل دو مختلف ایشوز ہیں, ایک اربن ایریاز ہیں, ایک رورل ایریاز ہیں. ان کے کلچر, ان کی زبان, ان کا رہن سہن, ان کے اکنامک چیلنجز, فائنینشیل چیلنجز, ایجوکیشن, ہیلتھ, ہر چیز مختلف ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے کے پورے صوبے کو آپ ایک طرح سے ٹریٹ کریں گے, اینڈ دیٹ از وائی پولیٹیکلی اٹ ہیز ڈیمیجڈ پاکستان, بیکاز کراچی اگر نہیں آگے چلتا, اور پیپلز پارٹی کا کراچی سے کوئی انٹرسٹ نہیں, بیکاز ان کو ووٹ انٹیریئر سندھ سے ملتے ہیں. سو آپ خود بتائیں کہ اگر کراچی پراسپر نہیں کرے گا تو پاکستان کیسے پراسپر کرے گا. سو سم ون ہیز ٹو اون کراچی, اور اون کراچی کرنے کے لیے اگر یہی پریزنٹ سسٹم رہے کہ آپ بریک اپ نہ کریں صوبوں کو, پھر کیسے آگے چلے. اچھا زبیر, یہ سوری آئی مین جو آپ فرما رہے ہیں سندھ کے بارے میں, آئی ایم اے لٹل پرپلیکس. مجھے سمجھ نہیں آئی. مجھے تو لگ رہا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کوئی فورن جگہ ہے سندھ, اور انٹیریئر اور جو نہیں, سوری اف آئی میک ویری, میں وانٹ ٹو کم بیک ٹو یو. مجھے تو لگتا ہے پرابلم تو آبویس ہے, سب کو پتہ ہے. اب وہ جو اپروچ ہے اس پر آپ ضرور فرما سکتے ہیں, لیکن یہ کہ سندھ انٹیریئر میں سے کوئی آئے تو وہ کراچی نہیں مینج کر سکتا, تھوڑا الیبوریٹ کریں. آئی ایم ناٹ کلیئر. الیبوریٹ میں کر دیتا ہوں. دیکھیں نا, 17 سال ہوتی ہے یہ ریالٹی. 17 سال از ناٹ اے اسمال ٹائم. انانٹرپٹڈ 17 ایئرس کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ملیں گے تو وہ کافی حد تک ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے ایک صوبے کو. اب یہاں کیوں نہیں ہوا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, اور ایک اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے کہ کراچی پاکستان کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے. سو انڈر دا پریزنٹ الیکٹورل سسٹم, اگر پیپلز پارٹی, اور اگر کیا ایسا ہی ہوتا ہے, وہ بغیر کراچی کو میں سیٹ لیے ہوئے وہ حکومت بنا لیتے اور مینج کر رہی ہوتی ہے. اب جب وہ مینج کرتی ہے تو اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ انٹیریئر سندھ میں, رورل بیلٹ میں. دے اسٹارٹ ٹو کیئر مور اباؤٹ رورل بیلٹ اینڈ ناٹ اربن بیلٹ. اور یہاں ایک ریاکشن آنا شروع ہو گیا, اور کیا ریاکشن, کیا آپ دیکھ لیں, ابھی فری الیکشن کرا لیں, بالکل مختلف ریزلٹس آئیں گے کمپیئر ٹو انٹیریئر سندھ, کیونکہ لوگوں کی ایشوز بالکل ڈفرینٹ ہیں. دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ کہ اگر یہاں آپ نئی دو صوبے بناتے ہیں, بیکاز آف, اور نہیں بنا سکتے بائی دا وے پولیٹیکلی, بیکاز ہم سب چیزیں صحیح, کالا باغ ڈیم میڈ اے لاٹ آف سینس, بٹ وہ نہیں بن سکا بیکاز آف پولیٹیکل ریزنس. تو یہ اس کا آسان کام نہیں ہے, یہ این ایف سی سے بھی بہت بڑا چیلنج ہے, بالکل دیکھنا چاہیے. اور اس میں وہ جو نیگیٹو چیزیں بھی ہیں, ڈاؤن سائڈ بھی ہوتی ہے کہ جی ظاہر ہے جتنے صوبے بنیں گے اتنے آپ چیف منسٹرز ہوں گے, اتنی ڈاؤن سائڈ نہیں زیادہ. بالکل بالکل ایبسلیوٹلی. اور سب دوسری بات یہ جو میرا کنسرن ہے, دیکھیں پنجاب, پلیز آلسو انڈرسٹینڈ, پنجاب میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کا تھنکنگ کیا ہوتی ہے. جی ٹی روڈ جیت جائیں تو آپ اسلام آباد میں حکومت بنا لیتے ہیں اور پنجاب میں حکومت بنا لیتے ہیں. اب آپ ایک جی ٹی روڈ کی امپورٹنس کی وجہ سے یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ واٹ از ہیپننگ آؤٹ سائڈ پنجاب. اور لوگوں کا یہاں تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ یہ, میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, جس طرح آپ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو دیکھ رہے, ہو ایون اسٹیپس ان سندھ اور کراچی. نواز شریف 2018 میں لاسٹ ٹائم ہے تھے, مریم نواز جب سے چیف آرگنائزر بنی ہے پی ایم ایل این پاکستان کا, وہ آج تک نہیں آئی 3 سال سے. They don't even care. 67 نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلی سیٹس جہاں ہوں. تو اس وجہ سے چھوٹے صوبے ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ پنجاب کی جو کنٹرول ہے ہر چیز میں,
وہ کم سے کم ٹوٹ سکے گا. ادروائز تو یہاں سے بیٹھ کے لوگ سوچتے کہ آرمی پارٹ آف پاکستان اینڈ موسٹ پیپل تھنک کہ جی ہمیں اس طرح سے کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ملتی. لیکن اس کو کرنا ظاہر سی بات ہے جب تک تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کریں. آپ کراچی میں ریفرینڈم کرا کے دیکھ لیں whether they want to be part of Sindh or not. 90% سے زیادہ کہیں گے they don't want to be part of Sindh. جی if we take the constitutional process تو بات شاید کہیں اور چلی جائے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بس ناظرین اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ نے سنا محمد زبیر صاحب بڑا ان کی ایڈوکیسی کے جی سندھ بھی پنجاب بھی اس کو ڈیوائڈ کریں, لیکن سوال ہے گڈ گورننس اس سے آئے گی یا نہیں, اور یہ ڈویژن سے کیا فائدہ ہوگا. ویل گو ٹو دانیال آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات تو وارڈر صاحب نے شروع کی تھی. وہ جب بات کرتے ہیں تو ضرور کہیں نہ کہیں سوچ بچار ہو رہی ہوتی ہے. ہی ٹاکس اباؤٹ اٹ, بٹ بہرحال امپورٹنٹ ایشو ہم نے سوچا اس پہ بات کریں. جی دانیال, آپ نے سنا زبیر صاحب کا کیا وجہ تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پیپلز پارٹی کے جو پرابلمز ہیں وہ کراچی نہیں مینیج کر سکتے, پنجاب ہے, پنجاب از ڈومینیٹنگ پاکستان, ہینس اگر آپ یہ کریں اس سے فرق پڑے گا. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جی ہم نے یہ سارا آزمائش کی تھی. جس وقت ڈیولوشن پلان بنا تھا اس وقت یہ پاکستان کی جو اکائیاں ہیں وہ بڑا واہ ویلا مچا تھا کہ جی پروونسز بائی پاس ہو رہے ہیں, پروونشل فریم میں نہیں ہے, یہ آئینی ہے نہیں ہے, اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوئی تھی. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مختلف کنسلٹیشنز کے ذریعے اور ڈائلاگ کے ذریعے یہ بات طے کر لی گئی کہ یہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کی جو پروونشل فریم کے اندر ہی کام کریں گی, اور وہ کلیئرلی لا میں لکھ دیا تھا. اور اس میں جو پروونشل رولز اینڈ رسپانسبلٹیز تھی in terms of oversight, in terms of accountability, in terms of audit, ساری چیزیں وہ سب طے کر دیا تھا. اسی لیے تو unanimously آرٹیکل 140A پاس ہو گیا تھا, اور وہ جو ہارڈسٹ اسٹالورٹس تھے پروونشل انڈیپینڈنس کے اور وہ ساری چیزوں کے, وہ بھی مان گئے کہ ٹھیک ہے جی یہ بہتر گورننس ہے. اب وہ گورننس کا سلوشن تھا, تو وہ پولیٹیکل کاسٹ جو ہے وہ ساری آربٹراج کر کے تو یہ اختیارات دیے گئے تھے. پرابلم یہ ہوئی کہ پروونسز جو ہیں, پروونشل پارٹیز جو ہیں پروونشل گورنمنٹس میں, ان کا بہت زیادہ انحصار جو ہے اپنی طرف سے انہی کاموں پہ ہے جو لوکل گورنمنٹس کرتے ہیں, کیونکہ ان کو اور کچھ آتا نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں پنجاب کے مثال لے لیں, یہ خیبر پختونخوا کی مثال لے لیں, ادھر پی ٹی آئی نے لوکل گورنمنٹ ابھی موجود ہے, اور وہ لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیوز جا کے اسمبلی کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں, ادھر اڈیالہ کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے اختیارات, ہمارا پیسہ کدھر ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ پنجاب میں دیکھیں وہاں تو خیر ہے ہی نہیں, لیکن جتنے بھی کام چیف منسٹر صاحبہ کر رہے ہیں وہ سارے لوکل گورنمنٹ فنکشنز ہیں. بی ایچ یو سے لے کے صفائی ستھرائی سے لے کے پانی کا نکاح سے لے کے بچوں کے اسکولوں کے دودھ لے کے, تو ان کا نہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو ہائر گورنمنٹ فنکشنز ہیں, جو کوآرڈینیشن کے فنکشنز ہیں, جو لا میکنگ کے فنکشنز ہیں, جو سارے نظام کے انالیسس کر کے اس میں سے حل نکالنے کے فنکشنز ہیں, وہ ان کے پاس اسٹف ہی نہیں ہے. تو کہاں سے لائیں؟ مشکل سے ان کو لیجسلیشن کے اسپیلنگ آتے ہیں, تو ہم کہاں سے ایکسپیکٹ کریں. تو اوور دا ایئرز ہم نے ایروڈ کر دیا ہے ڈیموکریٹک بیس جو ہے, ان فیملی فیفڈمز میں کنورٹ کر دیا. جبکہ ایک زمانہ تھا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, جب یہ لوکل گورنمنٹس بنی تھیں تو اس وقت 2005 میں ان کا نیا الیکشن ہوا تھا, اور یہ جو 2002 والے الیکشنز تھے ان میں پروونشل اسمبلیز اور نیشنل اسمبلی بھی اکٹھی چل رہی تھی. بہت سارے سینئر سیاستدان ایسے تھے جنہوں نے استعفیٰ دیا پروونشل اور نیشنل اسمبلی سے اور چوز کیا لوکل گورنمنٹ, کیونکہ ان کا انہوں نے گلیاں نالیاں بنانی تھی. So let the اعتزاز essence of the world, Danya Aziz, others be in the national parliament, جو وہ لیول آف فنکشنز ہیں, جو دوسرے ہیں وہ پروونشل, اور جنہوں نے گلیاں نالیاں بنانی ہیں وہ جا کے وہاں جواب دیں لوگوں کو. اب یہ ایک عجیب بیک روم پالیٹکس ہے کہ آپ نے ادھر سے بیٹھ کے سب کچھ توڑ مڑوڑنا ہے, ادھر آپ کو کوئی جواب دے ہی نہیں. آپ کو ڈیولپمنٹ فنڈز بھی تو ملتے ہیں, یہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو اس میں پرابلم تو یہ ہے ساری. اب اس میں یہ کوآرڈینیٹ نہیں کر پائے, اس کو ہضم نہیں ہوا ان سے, اور انہوں نے اس کی جگہ میں جو پی ٹی آئی نے بھی جو سو کالڈ ان فیور آف لوکل گورنمنٹ ہے, انہوں نے کیا کیا, انتظامیہ کو ٹھیکہ دے کے اس کا بنانے کا, تو ڈسٹرکٹ کا سطح ہی ختم کر دی. یعنی جہاں ایڈمنسٹریشن کا مین اسٹرینگل ہولڈ ہے وہاں الیکٹڈ ریپرزینٹیو کوئی نہیں ہے, ان کو تحصیل تک محدود کر دیا. تو نیچرلی وہ سارا کا سارا بیٹھ گیا. تو یہ سارا کس ہے 140 کے نا. تو جوڈیشری نے ٹوٹل فیلئر کیا ہے اس کیس میں, اور اگر ان کو چاہیے تھا کہ جب یونینمسلی پارلیمنٹ نے کر دیا اس کو, آئین میں تحفظ دے دیا ہے, تو ان کو کم از کم تو 2001 کے فنکشنز اور فائنانسز تھے, ایڈمنسٹریشن تھی, ان کو پرزرو کرتے. لیکن انہوں نے نہیں کیا, یہ خود چنگل میں پڑ گئے کہ جی اگر آپ ثاقب نثار کا فیصلہ پڑھیں آپ کو ہنسی آئے گی. یعنی یہ خود آربیٹر بن گئے کہ اگر کوئی ہو ہی جاتی تو پھر ہم بیچ میں آ جائیں گے. نہیں بھئی آپ آئینی ترجمانی کریں, آپ کا کیا کام ہے, آپ بیٹھے ہوئے پولیس مین بن کے کہ جی آپ یہ ٹریفک سگنل نہ توڑیں, آپ یور جاب از ناٹ ٹو ڈو دیٹ, یو آر سپوزڈ ٹو انٹرپریٹ اینڈ دیٹس اٹ.
The rest is an implementation हाँ, issue. implementation So issue. anyway, they couldn't get out of that. But the point I'm trying to make is that ابھی بھی وقت نہیں گیا. یہ جدھر جاتے ہیں ماشاءاللہ, یہ ابھی والی جو فیملی ہے, اگلی والی بھی آ جائے گی. اب تو وہ دوسروں کو بھی پیو پپی تے پتر کہنے لگ پے نے جو یہ اڈیالے والے ہیں, کیونکہ ان کا بھی وہی لنک بن گیا جو پی 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 کو پہلے تنزیہ کہتے تھے لوگ. تو اب یہ کہ چائنا جاتے ہیں یہ تو یہ نون لیگ والے تو کہتے ہیں جی چائنیز ماڈل, ملیشیا جاتے ہیں تو کہتے ہیں ملیشین ماڈل, ابھی جاپان گئے ہوئے تو کہتے ہیں جاپنیز ماڈل. اور بھئی یہ تینوں ماڈلز میں لوکل گورنمنٹس ہیں اور وہ افیکٹو ہیں. اور چائنا میں 57% آف نیشنل ایکسپینڈیچر لوئسٹ ٹیئر آف لوکل گورنمنٹ کرتی ہے. 57%. جی, اٹس ون آف دا موسٹ ڈیسینٹرلائزڈ کنٹریز ان دا ورلڈ. تو اس لیے اکنامک میریکل ہے. تو آپ نے اکنامک کاسٹ ساری تباہ کر دی ہے, کیونکہ لوکل گورنمنٹ میں انوویشن ہوتی ہے. یہ ابھی جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں چائنا کے بارے میں, چائنیز میریکل کے بارے میں, وہ سارے ان کی میئرز کی انوویشن ہے, میئرز کی, ناٹ چیف منسٹرز. اب پرابلم یہ اتنے ہمارے پاس رشتہ دار نہیں ہیں, ہم کیا کریں. اچھا چلیں جی, زبیر صاحب ذرا آئیے اس پہ مجھے یہ بتائیں کہ جو دانیال بڑی کنونسنگلی بات کریں لوکل گورنمنٹ کی, اس پہ آپ کو اس وقت جو ہے سچویشن, اس سیناریو میں آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی طرف کوئی بھی مائل ہے, کوئی کسی کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, if we talk about governance please. جی دیکھیں, لوکل گورنمنٹ جو ہے, بالکل دانیال کی جو بات ہے میں 100% 100% سپورٹ کرتا ہوں. لیکن لیٹس ٹاک پریکٹیکل, بیکاز جو ہمارے جو ایک نیچر ہے ہمارے, صرف میں ان کو نہیں شریفز کو یا زرداریز کو بلیم کروں گا, ہماری پولیٹیکل سسٹم میں ہمارے عام فہم لوگوں میں بھی ایک ہر چیز خود اپنے پاس پاور رکھنے کی ہے. دیٹ از وائی پاکستان میں 4 ملٹری انٹرونشنز ہوئے. ملٹری کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ سینٹرلائزڈ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پاور ہو, وہاں سے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں سب کچھ, بجائے کہ آپ ڈاؤن دا روڈ اختیارات تقسیم کریں. سو اس کا تو پاکستان کے قانون موجود ہے, اب اس پر عمل درآمد کوئی کرتا نہیں ہے, اور عمل درآمد آج تک نہیں ہو رہا, کیونکہ جو مثال کے طور پر چیف منسٹر پنجاب ہیں یا ان کی سینئر منسٹر ہیں مریم اورنگزیب, وہ فیصلہ کرتی کہ چکوال میں پل بننا ہے یا نہیں بننا, بیکاز ہم خود اپنے پاس اختیارات رکھتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں اور لوگوں کی نظریں ہماری طرف ہیں, بیکاز دس از اے اولڈ روٹن سسٹم, تو ہمارا کام لیجسلیشن تو ویسے بھی آرڈیننس کے تھرو بھی ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا, اور ایک دن میں آپ 30 قانون بھی پاس کر لیتے ہیں. اصل کام وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہ ہے جو گلی محلوں کو ٹھیک کرنا ہے, روڈز بنانی ہے اور دوسرے کام کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ دا انٹائر پروسیس, بیکاز یہ ایک مینٹلٹی ہے جو جنریشن آفٹر جنریشن پاس ہوئی ہے پولیٹیکل کلاس پہ, اینڈ دیٹ از وائی دے آر ناٹ ریڈی ٹو گیو اپ دیٹ پاور. میں کرپشن کی بات ابھی نہیں کر رہا, وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو کوئی اختیارات ہی نہیں ہوں گے تو آپ پیسے کیسے بنائیں گے. سو وہ ایک ایلیمنٹ الگ ہے, اور یہ ایلیمنٹ کے لیے آپ اگر یہ سب نہیں کریں گے تو ہماری پاور کا کیا ہوگا. جو ہمارے محلے میں میرے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں نے مجھے الیکٹ کیا, وہ چاہتے ہیں کام, تو میں کیسے ڈیلیور کروں گا. سو دس از اے ڈیلیما دیٹ وی ہیو, اور اس کا میرا نہیں خیال ہے کہ آنے والے چند سالوں میں اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے. نو ون از گوئنگ ٹو گیو اپ دا پاور. اچھا تو پھر کیا ہم کریں؟ آئی تھنک آل دس ڈسکشن, یہ جو ابھی پروونسز کی بھی ہوئی ہے, آل آف دس از ایکیڈیمک, انلیس کسی کا خیال ہے کہ جی وہ کہہ کو کے وہ چابی شابی دے کے جلدی سے آپ پروونسز بنوا لیں. مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ تو بہت کلیئر ہے کہ پروونسز نئے بنیں گے تو یو ول ملٹیپلائی دا پرابلم, جیسے انکریز دی ایکسپینڈیچر ود آل دوز اسٹرکچرز, اینڈ کوئی ڈیولیوشن تو نہیں آئے گی. نہیں, لیکن وہ بالکل صحیح ہے. دیکھیں کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے نا نسیم, وہ آسان نہیں ہوتا. دیر از این اپ سائڈ اینڈ دیر از اے ڈاؤن سائڈ. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کوئی بھی فیصلہ ہے اس میں اپ سائڈ ہی اپ سائڈ نہیں, نیچرلی جی. سو وہاں اخراجات زیادہ ہوں گے, لیکن بہت سی چیزوں میں سیٹسفیکشن بھی ہوگی. سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر پولیٹیکل پارٹیز یا میڈیا یا جوڈیشری یا ملٹری نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ عوام ہے. عوام کے مسائل کس طرح سے حل ہوں گے. عوام کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم اس لیے نہیں آپ کے مسائل حل کرنا چاہتے کیونکہ اگر ہم نے ڈیوالو کر دیا اور اختیارات نیچے دے دیے, پروونسز زیادہ بنا دیے, تو اس سے اخراجات بڑھ جائیں گے. تو وہ تو سوال الٹا پوچھتے ہیں کہ بھائی ابھی مجھے کیا مل رہا ہے, ابھی بھی تو کچھ نہیں مل رہا نا. سو unless we fix the present system, تو اس وقت تو, اور خاص طور پر جو صوبے ہیں جیسے سندھ ہیں, اس میں جب تک ایک کامن چیز نہیں ہوگی, اور کامن چیز نہیں ہو سکتی, میں کسی کو رن ڈاؤن نہیں کر رہا, لیکن میں ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ بھی بتا رہا ہوں کہ ایشوز اگر دیکھیں نا, یونائٹڈ اسٹیٹس میں اسٹیٹس ہیں, تو اسٹیٹس میں انڈیا میں پروونسز اسٹیٹس ہیں,
تو اس میں کامنالٹی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, یا تو ایتھنک ہوتی ہے, یا کوئی کلچرل ہوتی ہے, یا کوئی انکم وائز ہوتی ہے. بالکل دو مختلف کانسٹیٹیوئنٹس ہیں, ایک اربن سندھ اور ایک رورل سندھ. اینڈ اف وی کنٹینیو ود دا پریزنٹ سسٹم, تو جو ایک ریئیکشن ہے, نیگیٹو ریئیکشن, پیپل ناٹ بینگ کنیکٹڈ, فائنینشیل ہب جو ہے پاکستان کا, اٹ از ڈسکنیکٹڈ ود دا رولرز آف سندھ, ڈسکنیکٹڈ. اور یہ ڈسکنیکشن بڑھتی چلی جاتی ہے بیکاز دے ڈونٹ سی اینی تھنگ ہیپننگ اوور اے پیریڈ آف سیورل ڈیکیڈز. اٹ از نو کوانسیڈنس دیٹ سندھ اینڈ پرٹیکولرلی کراچی کو آپ لے لیں, پچھلے 40 سال میں کون سا شہر ہے جو امپروو نہ ہوا؟ تھوڑا بہت تو امپروو ہوتے ہیں نا, آپ پل دیکھتے ہیں, روڈ دیکھتے ہیں, انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ 40 سال میں نیا 5 اسٹار ہوٹل پاکستان کے فائنینشیل ہب میں نہیں کھل سکتا. نہیں کھلا. انفارچونیٹلی ٹائم زبیر صاحب ختم ہو گیا, وی جسٹ نیڈ ٹو وائنڈ اپ. بٹ آپ کا یو میڈ دا پوائنٹ امفیٹکلی, آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ کو لگتا ہے سندھ کی یقینی طور پہ ڈویژن ہونی چاہیے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات رہے گی, اس میں کچھ ہونے نہیں والا, نہ پروونسز میں, لوکل گورنمنٹ میں ہو. تو بہتر ہے کنکلوڈنگ کامنٹ کوئکلی دانیال. آئی تھنک جو سارے پرابلمز آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, زبیر صاحب کر رہے ہیں, اور جو روزمرہ میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں, اور گورننس کے امپروومنٹ کے لیے آپ کو یہ جو پورا تجربہ ہوا ہے پاکستان میں, آج بھی لوگ بہت اچھی طرح یاد کرتے ہیں. تو یہ آرٹیکل 140 امپلیمنٹ کرنے میں کوئی اتنی بڑی دشواری نہیں ہے, یہ ہو سکتی ہے. اور اگر اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اپنا ویٹ ڈالے گی, نہ کہ کوئی نیا ہابی ہارس بنا لے, تو وہ ایک ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اگریڈ اپون فارمولا ہے. اس میں جو باتیں زبیر صاحب نے کی ہیں ان کا بھی کافی حد تک حل ہو جاتا ہے, اور گورننس بھی بہتر ہو جاتی ہے. تو ہاں, میرا خیال ہے, میرا بھی ووٹ اس پہ کہ لوکل گورنمنٹ کو بہتر بنائے. اور زبیر صاحب کسی حد تک جو ایشوز آپ آئیڈینٹیفائی کریں, دوز کین بی ٹیک آف. لیکن یہ تو 3% ایک پروسیس تھا. اللہ کرے کہ یہ بات آگے بڑھے, بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ. ججمنٹس بھی ہیں اس میں, لا بھی ہے اس میں, سب کچھ بھی ہے, پریکٹس بھی ہے, اور یہ لاجک بھی بڑی کلیئر کٹ ہے اس میں. آپ کا زبیر صاحب, آپ کا بھی شکریہ. دانیال, بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین, پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.